السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین خوش آمدید. کیو ٹی وی کی لائیو نشریات ماہ رمضان کا خصوصی پروگرام دورہ ترجمہ قرآن، اور آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ تکمیل قرآن کا بھی معاملہ ہوگا، اور ہماری نشریات اس پروگرام کے حوالے سے رات 1 بجے تک انشاءاللہ جاری رہیں گی. قرآن پاک کے 29 پارے کے مطالعے کی تکمیل ہوا چاہتی ہے. مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورۃ القیامہ سے. نام سے ظاہر ہے کہ قیامت کا تذکرہ اس میں آ رہا ہے، اس کی ہولناکی، اس کی علامات کا تذکرہ ہے، اس دن کے مسائل اور مصائب کا تذکرہ ہے، موت کی سختی کا ذکر بھی ہے. اللہ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے. سورۃ القیامہ، آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم اٹھاتا ہوں. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم اٹھاتا ہوں. ضمیر سادہ ترجمہ، ہمارے اندر نیکی بدی کا شعور موجود ہے، اور انسان چاہتا ہے نیکی کا اچھا بدلہ، بدی کی سزا ملے. اس کا اظہار واقعتاً ہوگا قیامت کے دن. اس کی قسم اللہ تعالیٰ نے اٹھائی. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہ کر سکیں گے؟ بلا، کیوں نہیں. قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس بات پر قادر ہیں کہ اس کے پور کو درست کر دیں. ہڈیاں تو بڑی بات ہے، 2 افراد کے فنگر پرنٹس بھی ایک جیسے نہیں ہوتے نا. کچھ عرصے پہلے، یعنی 1-1.5 صدی پہلے ہی ہمیں آئیڈینٹیفائی ہوا ہے کم و بیش، اور اللہ 14 صدیوں پہلے کہہ رہے پور کو درست کر دیں گے. ارب خرب انسان سب کو اللہ ایگزیکٹلی کھڑا کر دے گا جیسے اس نے پیدا کیا اول مرتبہ. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس بات پر، بلا کیوں نہیں، ہم قادر ہیں اس بات پر کہ ان کے پور کو درست کر دیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی گناہ کرتا رہے. یسأل ایان یوم القیامہ، آئندہ بھی گناہ کرتا رہے، خیر کی بات سننا نہیں چاہتا. بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں بھائی دین کی بات کیوں نہیں سنتے، بھائی سنیں گے تو عمل کرنا پڑ جائے گا، تو عمل کرو بھائی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آگے بھی مزے کرنا چاہتے، گناہوں کی لذتیں پانا چاہتے، اس لیے خیر کی طرف نہیں آتے. استغفر اللہ. خیر یہ نافرمانوں کا بیان ہے، منکرین کا بیان ہے. یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کہ قیامت کے دن کب ہوگا. بڑا زوردار جواب اللہ کی طرف سے. فاذا برق البصر، جب آنکھیں چندھیا جائیں گی. وخسف القمر، اور چاند کو گرہن لگ جائے گا. وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے. سائنس نہیں بتاتی، اللہ کا کلام بتاتا ہے. آج اسموتھلی فنکشن کر رہے ہیں سورج چاند ستارے، کل ان کو ملا کر تباہ کر دیا جائے گا اس عالم دنیا کو. یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان کہے گا کہاں ہے آج کے دن بھاگنے کی جگہ. کلا، ہرگز نہیں. لا وزر، کوئی بچاؤ کی جگہ نہیں ہے. الی ربک یومئذ المستقر، آج کے دن تیرے رب کی طرف ہی ٹھکانہ ہوگا. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، بتا دیا جائے گا اس دن انسان کو جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا. کس نے دنیا کو ترجیح دی، کس نے آخرت کو ترجیح دی، سب پتہ چل جائے گا. کیا لے کر آئے ہو اعمال کی پونجی، کیا دنیا میں چھوڑ کر آئے، سب پتہ چل جائے گا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان کو تو اپنے نفس پر بصیرت حاصل ہے. چور کو تو پتہ ہے نا چور ہے، چاہے دنیا کو پتہ نہ چلے، ثابت نہ ہو، ہر انسان کو اپنے بارے میں خوب پتہ ہے. ولو القی معاذیرا، چاہے وہ کتنی عذر تراشنے کی کوشش کرے. اگلی آیات میں نبی مکرم علیہ السلام کے لیے تسلی. حضور چاہتے تھے قرآن نازل ہو، فوراً آپ لیں، فوراً لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ قبول کریں، جہنم سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، آپ پریشان نہ ہو، اس کی حفاظت بھی ہم فرمائیں گے. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کریم کے ساتھ اپنی زبان کو جلدی حرکت نہ دیں کہ آپ جلدی یاد کر لیں. ان علینا جمعہ وقرآنا، بے شک اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا ہمارے ذمے ہے، ہم آسان کر دیں گے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنًا، پر جب ہم پڑھ لیں مراد اپنے فرشتے کے ذریعے، تو آپ اس پڑھنے کی پیروی کیجئے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر اس کا بیان بھی ہمارے ذمے. سبحان اللہ. بیان تشریح کو کہتے ہیں. قرآن بھی اللہ نے دیا، اور قرآن کی تشریح بھی اللہ نے حضور کو دی، اور قرآن کے علاوہ بھی حضور پر وحی آتی ہے. اس مقام سے بھی پتہ چلتا ہے، جس کو ہم اور آپ سنت و حدیث رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک گہرا نقطہ یہ ہے، جس اللہ نے قرآن کو جبریل امین کے ذریعے نبی اکرم علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، اور آپ کی زبان مبارک سے جاری ہوا اور آج امت کے سامنے محفوظ ہے، وہ اللہ قادر ہے تمہارے الفاظ ہوں یا اعمال، ان سب کو اللہ جمع فرما دے گا، اور قیامت کے لیے سب کچھ پیش آنے والا ہے. اب قیامت کے انکار کرنے والوں کا تذکرہ. کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں اے انکار کرنے والو، تم دنیا سے محبت رکھتے ہو. وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. کل کے نتائج.
وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن بہت سے چہرے بارونق ہوں گے، الی ربها ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ 14ویں کا چاند نکلا، اللہ کے رسول نے پوچھا اے میرے صحابہ دیکھتے ہو؟ یا رسول اللہ دیکھتے۔ 14ویں کے چاند کے دیکھنے میں کوئی شک نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، ایسے اپنے رب کو دیکھو گے جیسے آج 14ویں کا چاند دیکھ رہے ہو۔ جس رب کا حکم مان کر نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تراویح ادا کر رہے ہیں، دیکھا ہے اس کو؟ وہ دکھائے گا اپنا جلوہ۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو اپنا دیدار عطا فرمائے۔ اس کے برعکس کچھ اور چہرے، ووجوہ یومئذ باسرہ، اور بہت سے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، تظن ان یفعل بها فاقرہ، خیال کرتے ہوں گے ان سے کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا۔ ایک قیامت ہے پورے عالم کی، ایک قیامت ہے میرے اور آپ کی، یعنی موت۔ اس موت کے موقع کی سختی کا تذکرہ، اللہ ہمیں موت کی سختیوں سے بچائے۔ کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں، تم لوگوں کا انکار کا رویہ تو غلط ہے۔ جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے، وقیل من اور راق، اور کہا جاتا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا۔ اب تو ڈاکٹر طبیب حکیم سب نے، تو وہ جھاڑ پھونک کرنے والا آ جائے، کوئی جنتر منتر والا آ جائے، ہے کوئی؟ وظن انہ الفراق، اور وہ جانے والا گمان کر لیتا ہے اب جدائی ہے، باپ کھڑا ہے، ماں کھڑی ہے، بیوی کھڑی ہے، بچے کھڑے ہیں، دوست کھڑے ہیں، ڈاکٹر سب، نہیں جانا ہے مجھے۔ والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ یہ عربی محاورے میں شدید ترین سختی کی کیفیت کا بیان ہے۔ اللہ موت کی سختیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الی ربک یومئذ المساق، اس دن تجھے اپنے رب کی طرف ہی چلنا ہوگا۔ اللہ کل کی حاضری آسان فرمائے، حساب کو آسان فرمائے۔ اگلی آیات کے بارے میں کئی مفسرین نے لکھا ابو جہل کا طرز عمل ہے، البتہ یہ انکار کرنے والے جھٹلانے والوں کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے۔ فلا صدق ولا صلی، نہ اس سے تصدیق کی، مراد رسول کی دعوت کی، اور نہ اس سے نماز ادا کی۔ بہت اہم نقطہ، تصدیق یعنی ایمان کی علامت نماز، نماز ہے تو دین کی طرف ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں تمام نمازوں کی حفاظت کی توفیق دے۔ یہ تو منکرین کا بیان۔ فلا صدق ولا صلی، نہ اس سے تصدیق کی، نہ اس سے نماز ادا کی، ولکن کذب وتولی، بلکہ اس سے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا چلا گیا۔ اولا لک فاولا، افسوس ہے تجھ پر، افسوس ہے تجھ پر۔ ثم اولا لک فاولا، پھر افسوس ہے تجھ پر، افسوس ہے تجھ پر۔ اور اس اولا کا ترجمہ تباہی بربادی کا بھی ہو سکتا ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کہ انسان گمان کرتا ہے یوں چھوڑ دیا جائے گا، کہ اللہ نے بیکار پیدا کیا؟ استغفر اللہ، سورہ مومنون کے آخر میں بھی بات آتی، کیا تمہارا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا کیا؟ قطعا نہیں۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ منی کا قطرہ نہ تھا جو رحم میں ٹپکایا گیا؟ ثم کان علقۃ، پھر وہ جمع ہوا خون لٹکتی شے ہو گیا۔ فخلق، پھر اللہ نے اسے پیدا فرمایا۔ فسوى، اس کو درست کر دیا۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اس کی مرد اور عورت دو قسمیں بنا دیں۔ مرد کی جانب سے جو حصہ جاتا ہے اس میں ڈیسائیڈنگ کروموزوم ہوتا ہے، جس سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے ظاہر کے اسباب کے تحت کہ رحم میں پلنے والا یا پرورش پانے والا وہ بچہ ہے یا بچی ہے۔ باقی اس میں سائنٹیفک فیکٹس ہیں، اس کے بیان کا یہاں پر موقع نہیں، وہ آپ ڈاکٹر سے پوچھئے گا انشاءاللہ کہ 23rd پیئر آف کروموزوم وہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر وہاں سے آتا ہے، اور وہ آتا ہے مرد کی جانب سے۔ جو اللہ یہ سب کچھ کر رہا ہے وہ سوال کر رہا ہے، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندگی عطا کرے؟ ایک جواب دینا چاہیے، بلا، وہ اللہ اس بات پر قادر ہے۔ یہ سورہ قیامہ کا بیان۔ اگلی سورہ سورۃ الدہر ہے، اور اس کا ایک اور نام سورۃ الانسان بھی ہے، اور کسی کے ذہن میں خیال ہے کہ سورۃ الجن تو ہے، تو بھائی سورۃ الانسان بھی ہے۔ الدہر کا ایک اور نام سورۃ الانسان بھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ اور اللہ کے نیک بندوں کا بیان اور جنت کی بڑی پیاری نعمتوں کے نظارے یہاں پر آ رہے ہیں۔ ایک اور عالم کی سیر اس صورت میں ہمیں کرائی گئی ہے، جنت کے نظاروں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یقیناً انسان پر ایک وقت وہ بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا، قطرے کا معمولی جز۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا مخلوط نطفے سے، مرد اور عورت کی طرف سے آنے والا وہ حصہ، اس کا زائگوٹ اور اس کا ملاپ بننا۔ نبتلی، تاکہ ہم اسے آزمائیں۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، اب چاہے وہ شکر گزار بنے چاہے ناشکرہ بنے، امتحان کے لیے پیدا کیا، ہدایت کا راستہ واضح ہے، چوائس بندے کا شکر گزار بنے چاہے ناشکرہ بنے۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد سارا بیان اگلا کئی آیات میں اہل جنت کا ہے۔ فرمایا
ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بے شک پیئیں گے نیک بندے پیالے سے وہ مشروب جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ شراب تو ملے گی نا پاکیزہ، اس کے فلیورز کا ذکر آ رہا ہے، یہ کافور جس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے وہ ملے گی وہاں پر۔ عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، ایک چشمہ اس سے اللہ کے بندے پیئیں گے اور اس سے نہریں رواں کر کے لے جائیں گے۔ اللہ اکبر، وہ سپلائی گھروں تک آ رہی ہوگی، کوئی ٹینکرز کی لائن نہیں لگے گی یا آرڈر نہیں دینا پڑے گا کہ میاں پہنچا دو، ایسا نہیں ہوگا، وہ چشمے سے اپنے گھروں تک نہریں رواں کر کے لے جائیں گے۔ کون تھے یہ لوگ؟ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، وہ پوری کرتے اپنی نذریں، اللہ سے جو وعدے کیے پورے کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی عام ہوگی، قیامت کی ہولناکی سے ڈرتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں نیک بندے؟ بڑے دل کے کانوں سے سنیے گا، ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، اور وہ اللہ کی محبت کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو اور یتیم کو اور قیدیوں کو، اللہ کی خاطر، فوٹو کھنچوانے کے لیے نہیں۔ آج تو 2 پلیٹیں رکھی ہیں اور 4 کیمرے کھڑے ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سال کے 365 میں سے 36 دن بھی نہیں، 3.5 دن کسی کو کچھ کھلایا، بینر 6 لگے ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ نہیں بھائی، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو تمہیں کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، تم سے کوئی نہ بدلہ چاہتے نہ شکریہ چاہتے۔ ہمارے یہاں تو لوگ روڈ بنواتے نہیں ہے، شکریہ فلاں کا بینر پہلے لگا ہوتا ہے، دسترخوان بشتری شکریہ فلاں کا بینر، کس کے لیے کر رہا ہو بھائی؟ بندوں کے لیے، تو بندوں سے مانگنا، اللہ کے کچھ نہیں، پہ جہنم ہے۔ یہ ہم باتیں کر چکے ہیں تفصیل سے، ریاکاری کا انجام کیا ہے، وہ جہنم کا عذاب ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جنت والے کون ہیں؟ ہم تو تمہیں اللہ کی رضا کی خاطر کھلاتے ہیں، نہ بدلہ چاہیے نہ شکر گزاری تمہاری چاہیے۔ اللہ اکبر۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب کی طرف سے اس دن سے، بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب کی طرف سے اس دن سے جو منہ کو بگاڑ دینے والا نہایت سخت دن ہے۔ اللہ اکبر۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، پس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کی برائی سے بچا لے گا ان نیک لوگوں کو۔ ولقاہم نضرۃ وسرورا، اور انہیں تازگی سرور عطا فرمائے گا۔ وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا، اور ان کے صبر پر اللہ انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا بدلے کے طور پر۔ رمضان کا مہینہ بھی صبر، اللہ کے دین پر عمل کرنے میں صبر، اللہ کے دین کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں پر صبر، مشقتوں پر صبر، صبر ہی صبر پر اللہ فرماتے تجھے میں بندے جنت عطا فرماؤں گا۔ اب اس جنت کے نظارے سنیے گا اور دل کے کانوں سے۔ متکئین فیہا علی الارائک، اس میں تختوں پر تکیے لگائے ہوں گے، شاہانہ تخت، آگے بادشاہت کا ذکر آ رہا ہے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ اس میں دھوپ کی تیزی ہوگی نہ سردی کی شدت، معتدل ماڈریٹ موسم ہوگا۔ ودانیۃ علیہم ظلالھا وذللت قطوفھا تذلیلا، اور ان پر اس کے سائے نزدیک ہو رہے ہوں گے اور اس کے خوشے نزدیک کر دیے جائیں گے۔ دل چاہ رہا ہے وہ جھکے گا، درخت شاخ جھکے گی، لوگ کھالو پھل جتنے کھانے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، اور ان پر دور ہوگا چاندی کے برتنوں کا اور پیالوں کا جو شیشوں کے ہوں گے۔ قواریر من فضہ، شیشے چاندی کے ہوں گے۔ قدروها تقدیرا، ساقیوں نے، پلانے والوں نے ان کا مناسب اندازہ کر رکھا ہوگا کس کو کون سا فلیور کتنا دینا ہے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور انہیں اس میں ایسا جام پلایا جائے گا جس کی آمیزش سونٹ کی ہوگی۔ یہ ذرا گرم تاثیر ہوتی ہے سونٹ کی۔ یہ فلیورز اللہ جنت کے مشروبات کے ذکر فرما رہا ہے۔ عیناً فیہا تسمی سلسبیلا، اللہ اکبر۔ اس میں ایک چشمہ ہے جو سلسبیل کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے نیک بندے جنت پہنچیں گے، مچھلی کا لیور انہیں پیش کیا جائے گا، اللہ اکبر، اور سلسبیل سے پانی پیش کیا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ تمہارا رب آج بھی جنت میں بچڑوں کو چرا رہا ہے، بچڑوں کو چرا رہا ہے۔ جنت والے جنت پہنچیں گے، ان بچڑوں کا گوشت اللہ پیش کرے گا اور یہ سلسبیل کے چشمے سے ان کو مشروب پیش کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور گردش کریں گے ان پر ہمیشہ نو عمر رہنے والے لڑکے، لڑکے لڑکے ہی رہیں گے، خدمتگار لڑکے۔ اِذَا رَأَيْتُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، جب تم انہیں دیکھو گے تو انہیں بکھرے ہوئے موتی سمجھو گے، اتنے خوبصورت ہوں گے، سبحان اللہ۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تم دیکھو گے وہاں جنت میں تو بڑی نعمت اور بڑی سلطنت دیکھو گے، ہر جنتی بادشاہ ہوگا، اور سب سے آخر والے کی جنت کتنی بڑی، یاد آئی حدیث مسلم شریف کی، اس دنیا سے 10 گنا بڑی آخری والے کی ہوگی، تو پہلے والوں کی جنتوں کا عالم کیا ہوگا۔ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ، ان کے اوپر کی پوشاک سبز باریک ریشم کی ہوگی اور اطلس کی ہوگی،
اور دبیز ریشم کی ہوگی، یعنی اوپر کی پوشاک باریک ہوگی، اندر کی وہ ذرا دبیز ہوگی، آؤٹر گارمنٹ ذرا لائٹ ہوگا، انر گارمنٹ تھوڑا دبیز ہوگا. وَحُلُّ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور وہ سارا لباس ریشم کا ہوگا. وَحُلُّ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور انہیں کنگن پہنائے جائیں گے چاندی کے. یہاں چاندی کے کنگن، سورہ کہف میں سونے کے کنگن. کنگن پہلے زمانوں میں بادشاہ پہنا کرتے تھے، ان کی بادشاہت کی علامت تھی. اللہ ہر جنتی کو بادشاہ بنا دے گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور انہیں ان کا رب پاکیزہ مشروب پلائے گا. إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، یہ ہے بے شک تمہارا بدلہ اور تمہاری کوشش مقبول ہو گئی. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اے نبی علیہ السلام بے شک ہم نے آپ پر تدریج کے ساتھ قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا، بس آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجئے اور آپ کہاں نہ مانیں ان میں سے کسی گنہگار اور ناشکرے کا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے صبح و شام. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات میں اس کو سجدہ کیجئے. وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے بڑے حصے میں اس کی تسبیح کیجئے. یہ اللہ کے ذکر، تسبیح اور قیام اللیل کی طرف بھی اشارہ. إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، بے شک یہ لوگ انکار کرنے والے یہ دنیا کو محبوب رکھتے ہیں اور ایک بھاری دن قیامت کو اپنے پس پچھ ڈال کر چھوڑ رہے ہیں، آخرت کی فکر ہی نہیں کرتے. نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم نے انہیں پیدا کیا ہے اور ہم نے ان کے جوڑ مضبوط کیے ہیں. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور ہم جب چاہیں ان کی جگہ ان جیسے اور لوگ بدل کر لے آئیں. إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ، بے شک یہ قرآن ایک نصیحت ہے. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کر لے. اللہ ہمیں صراط مستقیم پر مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم نہیں چاہ سکتے سوائے یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے. تمہاری چاہت سے کچھ نہ ہوگا جب تک کہ اس کی توفیق اور چاہت شامل نہ ہو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے. يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، وہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے. وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور رہے ظالم تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کیا ہے. اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. اس کے بعد سورۃ المرسلات، اس میں بھی قیامت کے واقع ہونے کا ذکر ہے اور ایک آیت 10 مرتبہ آئی ہے ویل یومئذ للمکذبین، اور یہ ترغیب کے لیے، ڈراوے کے لیے ہے. اور اس صورت میں نافرمانوں کا اور مجرمین کا ذکر زیادہ ہے. سورہ دہر میں نعمتوں والی جنت اور نیک لوگوں کا ذکر زیادہ تھا، یہاں قیامت کا ذکر، عذاب جہنم کا ذکر اور مجرمین کا ذکر سورہ مرسلات میں زیادہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا، دلوں کو خوش کرنے والی ہواؤں کی قسم. فالعاصفات عصفا، پھر تند اور شدت سے تند اور تیز چلنے والی ہواؤں کی قسم، جس سے طوفان بھی آ جاتے ہیں. والناشرات نشرا، پھر بادلوں کو اٹھا کر لانے والی، پھیلانے والی ہواؤں کی قسم. فالفارقات فرقا، پھر بانٹ کر تقسیم کرنے والی ہواؤں کی قسم، بارش برستی ہے. فالملقیات ذکرا، پھر وہی القاء کرنے والے مراد فرشتوں کی قسم. 4 قسمیں ہواؤں کے تعلق سے اور 5ویں قسم ایک رائے فرشتوں کے تعلق سے. ان قسموں کے بعد اللہ فرما رہا ہے عذرا او نذرا، حجت تمام کرنے کو یا ڈرانے کو. فرشتے کیوں آتے؟ کبھی عذاب دینے کے لیے بھی، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم پر آئے. اب قیامت کا بیان. انما توعدون لواقع، بے شک جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ واقع ہو کر رہے گا، مراد قیامت کا برپا ہونا. فاذا النجوم طمست، پھر جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، یہ نظام تلپٹ. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ اڑتے ہوں گے، پارا کر دیے جائیں گے. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسول جمع کر دیے جائیں گے، جمع کیے جانے کے وقت پر. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، اس دن کا معاملہ کس دن تک کے لیے ملتوی، اس کا معاملہ کس دن تک کے لیے ملتوی کیا گیا؟ کیوں فیصلے نہیں ہو رہے؟ ارے بھائی وقت معین پر فیصلے ہوں گے. لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے معاملہ ملتوی رکھا گیا. دنیا عمل کا موقع، آخرت نتائج کا موقع. وما ادراک ما یوم الفصل، اور اے مخاطب تم کیا سمجھیں وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. یہ آیت 10 مرتبہ اس صورت میں آئی ہے، ڈراوا اور ترہیب کا انداز، وارننگ کا انداز. الم نہلک الاولین، کیا ہم نے ہلاک نہیں کیا پہلے لوگوں کو؟ ثم نتبعهم الاخرین، پھر ہم ان کے بعد دوسروں کو چلاتے ہیں، مطلب اور لوگوں کو لے کر آتے ہیں. کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح مجرمین کے ساتھ کرتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی جھٹلانے والوں کے لیے. الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہ کیا، قطرے کا معمولی جز. فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا، رحم مادر یوٹرس میں. الی قدر معلوم، ایک وقت معین تک. فقدرنا، پھر ہم نے ایک خاص اندازہ مقرر کیا. فنعم القادرون، تو ہم کیسے اچھا اندازہ مقرر کرنے والے ہیں.
ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی جھٹلانے والوں کے لیے. الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہ بنایا؟ احیاء و امواتا، زندوں کو اور مردوں کو، زندہ اوپر ہے مردہ اس کے اندر ہے. وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا، اور ہم نے اس میں اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیے اور ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا. کتنی بڑی اللہ کی نعمت. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی جھٹلانے والوں کے لیے. انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون، حکم ہوگا تم چلو اس کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے. انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب، تم چلو 3 شاخوں والے سائے کی طرف. کیسا سایہ؟ دنیا میں سائے میں تو تپش کم ہو جاتی، وہاں تپش کم نہیں ہوگی جہنم میں. لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، نہ سایہ دار ہوگا اور نہ آگ کے شعلوں سے بچانے والا ہوگا، اس میں بھی عذاب ہوگا. انہا ترمی بشرر کالقصر، بے شک وہ جہنم محل جیسے اونچے شعلے پھینکتی ہے. کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ اونٹ ہیں زرد رنگ کے. ایک چنگاری بھی شعلے کی اونٹ جتنی بڑی تو شعلے کتنے بڑے ہوں گے، اور جہنم کی آگ کی شدت کس قدر ہوگی. اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. ھذا یوم لا ینطقون، اس دن وہ بول نہیں سکیں گے. ولا یؤذن لهم فیعتذرون، نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ کوئی عذر پیش کر سکیں. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی جھٹلانے والوں کے لیے. ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے. جمعناکم الاولین، ہم نے تمہیں جمع کر دیا اور پچھلے لوگوں کو بھی. فإن كان لكم كيد فكيدون، پھر اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو چال چل کر دیکھو. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی جھٹلانے والوں کے لیے. ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک متقین سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے. وفواکہ مما یشتہون، اور اس قسم کے میووں میں ہوں گے جو وہ چاہیں گے، جو چاہو گے سو ملے گا وہاں پر. کلو واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، فرمایا جائے گا تم کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ اس کے بدلے جو تم اعمال کیا کرتے تھے. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، تم کھاؤ اور فائدہ اٹھا لو. مجرموں، تم تو مجرم ہو، بے شک تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، بے شک تم مجرم ہو. یہ دنیا کا تھوڑا سا مزہ ہے. کسی کو پھانسی لگنے والی ہو اور اس سے پہلے مزے مزے کے کھانے کھائے تو کس قدر بے وقوفی کی بات ہے نا. کھا لو، تھوڑا فائدہ اٹھا لو، اس کے بعد تو کل عذاب ہے. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی جھٹلانے والوں کے لیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے تھے. یہ کون سا رکوع ہے؟ رب کو مان کر اس کی ماننا، صرف نماز کا رکوع نہیں، پوری زندگی میں مان لینا اور سرکشی کو چھوڑ دینا نہیں کرتے تھے. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی جھٹلانے والوں کے لیے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس کے بعد وہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے. اللہ کل کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ناظرین کرام، الحمدللہ قرآن پاک کے 30ویں پارے کا اب ہم مطالعہ شروع کرنے لگے ہیں. اس میں بھی ڈراوا ہی ڈراوا زیادہ آئے گا. کیوں؟ جتنا اندر خوف خدا ہوگا اتنا اعمال بہتر ہوتے چلے جائیں گے. بشارتیں بھی ہیں لیکن ڈراوے زیادہ. سچی بات یہ ہے، اول دور کی مکی صورت ہے سورۃ النبا. اس میں مرنے کے بعد کی زندگی کا تذکرہ، بعد سے بعد الموت کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان اور لوگوں کے انجام کو بھی بیان کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عم یتساءلون، لوگ آپس میں کس کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، بڑی خبر یعنی قیامت کے بارے میں. الذی هم فیہ مختلفون، اس کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. کلا، ہرگز نہیں، یہ اختلاف کرنا غلط ہے. سیعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے. کلا، پھر ہرگز نہیں. سیعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے. الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا یعنی رہنے کے قابل. والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں یعنی گاڑ نہیں دیا، میخوں کی طرح میخیں نہیں بنایا. وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے بنا کر پیدا کیا. وجعلنا نومکم سباتا، اور تمہارے لیے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا. وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے رات کو پردہ بنایا سکون اور آرام کے لیے. وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو معاش کا وقت بنایا، روزی کماؤ، کام کاج کرو. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط یعنی آسمان بنائے. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے چمکتا ہوا چراغ یعنی سورج بنایا. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے بادلوں سے برسائی موسلا دھار بارش. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اس سے اناج اور سبزی نکالیں. وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور پتوں میں لپٹے ہوئے گھنے باغات تمہیں عطا فرمائیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان. اس کے بعد ذکر آئے گا جو اس پر قادر، وہ قیامت کو برپا کرنے پر بھی قادر ہے. ناظرین کرام، یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا دور ترجمہ قرآن کا. ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.